اگلی رات عبد المطلب نے خواب میں پھر اسی شخص کو دیکھا جو ان سے کہہ رہا ہے زمزم کھودو۔ عبد المطلب نے اس آدمی سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ پانی کا ایک کنواں ہے جو تمہارے باپ اسماعیل کی نشانی ہے، جو فلاں جگہ پر ہے، اور صبح تمہیں اس جگہ ایک کوا پھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ اب عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ کنواں ضرور کھودیں گے۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اس وقت تک عبد المطلب شیبہ بن ہاشم کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ اگر میرے کئی بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اس لیے انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے جو بڑے ہو کر میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں تو میں ان میں سے ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس لیے جب پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب نے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو وہ رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی، جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے حجاز بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ۔ اس زمانے میں ملک شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ اول پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے، اور کہانہ کے پاس جانے کے بجائے وہ لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی ہوئی تھی کہ اس میں سے مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ خداوند کریم نے عبد المطلب کی دعا قبول فرما لی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا، یعنی ایک بیٹے کو خدا تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ عبد المطلب نے قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا۔ اس قرعے میں قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آیا۔ یہ عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور یہی عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ جناب عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، نیک اور سمجھدار تھے۔
سارے قبیلے میں ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے. ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا اور ہر لڑکی ان کو اپنا شوہر بنانا چاہتا. مگر اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی اور اب اس قربانی کے لیے عبداللہ کا نام آ گیا ہے. جناب عبداللہ سے ہر شخص کو محبت تھی اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح ذبح کر دیے جائیں. اس لیے لوگ آ کر عبد المطلب کو اس سے روکنے لگے، مگر عبد المطلب قسم پوری کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے